سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجدوں میں اذان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا بلاوا آ رہا ہے اذان کے ذریعے کہ آؤ نماز کی طرف. لیکن تہجد ایسی نماز ہے جس کا بلاوا فرش نہیں عرش سے آتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اسے تہجد کی نماز نصیب کرتا ہے. ارے تہجد تو خوش نصیبوں لوگوں کو عطا کرتا ہے، وہ جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں. بھلا ان سے بھی زیادہ خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ مجھ سے کافی لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا جو ہمیں تہجد میں جو مانگا ہے وہ واقعی قبول ہوگا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ راستہ تو اب کوئی نظر نہیں آتا قبولیت کا تہجد پڑھنے کے باوجود بھی. پہلی بات تو یہ دعا کوئی ایسی بھی ہو جو رد ہوتی ہے. اور رہی بات تہجد کی دعا کی تو کیا جو ہمیں تہجد میں جو مانگا ہے وہ واقعی قبول ہوگا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ راستہ تو اب کوئی نظر نہیں آتا قبولیت کا تہجد پڑھنے کے باوجود بھی. پہلی بات تو یہ دعا کوئی ایسی بھی ہو جو رد ہوتی ہے. اور رہی بات تہجد کی دعا کی تو اللہ تہجد کی دعا کو معجزات کی صورت میں قبول کرتا ہے. وہاں سے قبول کرتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. اس نے تمہیں تہجد کی نماز نصیب کیا ہے. یہ معجزہ نہیں، تمہیں تو خود پر ناز ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لاڈلوں میں سے ہو. راستے جب نظر نہیں آتے نا، تم سوچتے ہو قبولیت کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو ناممکن لگ رہا ہے. بس جب اپنا یقین مزید پختہ کر لیا کرو اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ جب راستے بند ہوتے ہیں تو معجزہ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تہجد تو بنی ہی اللہ سے کن کہلوانے کے لیے ہے، تو کیوں حالات سے پریشان ہوئے بیٹھے ہو؟ کیوں لگتا ہے دعا قبول نہیں ہوگی؟ جو دعا میں مانگنے والی نہ یقین کرو وہ مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے. بس جس طرح ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے اسی طرح قبول کا وقت مقرر ہے. تو یاد رکھو، ملے گا تو وہی جو مانگا ہے، جو چاہا ہے، جس کا خواہش ہے، لیکن تمہارے حق میں مقرر بہترین وقت پر ملے گا. جب راستے بند نظر آئے تو اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزہ کرنے والا اللہ کی شان ہے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے. میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے. آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ آپ لوگوں نے واٹس ایپ سٹیٹس تو دیکھ ہی لیا ہوگا. ایک سسٹر کا ماشاءاللہ سے جو ہے میریکل سٹوری آ گیا ہے اور ان کی شادی ہو چکی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بہت شادی مبارک سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے، آمین. اور جو بہن میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جو بھائی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. چلیے جی، اب میریکل سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی پیاری سی میریکل سٹوری. السلام علیکم بھائی، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بہت بہت اچھی ہوں گی. علینا سسٹر، مجھے بھی اپنی فائنلی میریکل سٹوری شیئر کرنی ہے آپ سے. میری شادی انہیں سے ہوئی جن سے میں نے چاہا، اور بہت پریشانی کے بعد ہوئی. بہت ایسی چیزوں کو فیس کرنا پڑا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح مجھے فیس کرنا پڑے گا، اور اس طرح وظیفے کے ذریعے سے مجھے اپنا پیار مل جائے گا. علینا سسٹر، میں 2 سال سے بہت زیادہ پریشان تھی اور میں چاہتی تھی ان سے میں پسند کرتی تھی ان سے میرا نکاح ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میرے گھر والے بالکل بھی راضی نہیں تھے. کاسٹ سے لے کے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. وہ خان تھے اور ہم شیعہ تھے. بہت پریشانی پیش آئی.
لیکن جب میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے مجھے جس طرح گائیڈ کیا سسٹر، الحمدللہ الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس طرح فائدہ ہوا کہ میری شادی ان سے ہو گئی. بہت بڑی میریکل سٹوری ہے سسٹر، اور یہ پلیز اپنے چینل پہ ضرور ضرور ان کو سنائیے گا اپنے ممبرس کو. اور سسٹر میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر انسان کے دل میں پازیٹیوٹی ہے اور انسان نے سوچ لیا ہے کہ مجھے یہ چیز کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دینے میں کہیں پیچھے نہیں ہٹتا. سسٹر میں بہت پریشان تھی، میرے امی ابو بالکل بھی راضی نہیں تھے، اور ان کے گھر والے تو تھوڑا راضی بھی تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ اپنے گھر والے سے کلوز تھے، اور گھر والے بھی ان سے بہت بہت کلوز تھے، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی خوشی ہے وہ چیز کر دی جائے. لیکن میرے امی ابو کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے آنے والے ٹائم میں تمہاری اولادیں ہوں گی، اور پھر تمہارے اولادوں کو کاسٹ ڈفرینس ہوگا، کبھی یہاں نماز پڑھیں گے تو کبھی دوسرے نمازوں میں جائیں گے، بہت تکلیفیں اور بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں پھر بھی پریشان نہیں ہوتی تھی ان چیزوں کو لے کر، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اللہ اس چیز کو کرے گا تو ضرور راستہ بنا دے گا. میں نے امی ابو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں کہیں اور نہیں کر سکتی، مزید آپ مجھے پریشان نہ کریں، کیونکہ میں بہت پریشان ہو چکی تھی. 2 سال مجھے منانے میں لگا، لیکن آپ نے جو مجھے وظیفہ دیا اور پڑھ کے جو میں نے دم کر کے امی ابو کو دیا، ماشاءاللہ سے ان کا دل میں ایک پیار، دل میں ایک میرے لیے ایک اچھا میں نے فیس دیکھا، اور انہوں نے جو ہے بولا کہ ٹھیک ہے روہی، تم اگر یہاں سے بالکل بھی ہٹنا نہیں چاہتی ہو تو ہم تمہیں اور مزید پریشان نہیں کریں گے، اور تمہیں ہم زیادہ دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، تو ان کو بولو رشتہ لے آنے کے لیے. حالانکہ میرے ساتھ شروع میں میرے ساتھ ماں پٹائی بھی ہوئی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بھلائی کے لیے ہمارے گھر والے کہتے ہیں، لیکن ہم تو ضد پہ تھے، اور ضد کچھ ایسی تھی کہ مجھے یہی شادی کرنی تھی. میں کہیں اور سوچ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا ان کے علاوہ. میں نے ابو امی سے بات کی، اور جو آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا اور جو چیزیں دی تھیں آپ نے مجھے کرنے کے لیے، میں نے سب کچھ کیا ان اے پازیٹیو مائنڈ. اینڈ آپ نے مجھے بولا تھا کہ اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں آپ اس چیز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پازیٹیو بندوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. اور علینا سسٹر، میرے ممی پاپا کے دل میں بہت بہت نرمی آ گئی، دل میں بہت نرمی آ گئی، اور اس طرح نرمی آئی کہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے تم اپنے جو بھی ہیں ان کو بولو رشتہ بھیجنے کے لیے. اور میں نے ان سے بات کی، اور انہوں نے بولا کہ 2 دن کا ٹائم دو مجھے، اور انہوں نے بھی اپنے گھر میں بات کی. تو ان کے گھر والے تو ویسے ہی مانے ہوئے تھے، ان کا کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، لیکن میرے گھر والے جو ہیں وہ نہیں مانتے تھے. تو ماشاءاللہ سے دونوں فیملیز ملے، اور بہت اچھا لگا ان کو مل کر. بہت ساری چیزیں تھی جو ڈسکشن ہوئی تھی کہ کاسٹ کو لے کے، لیکن جب انہوں نے بولا کہ جب اللہ ہی تعالیٰ چاہ رہا ہے اس چیز کو تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے، یہ چیز سن کے تو میں بہت زیادہ رونے لگ گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ معجزہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتے ہیں تو کسی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے. اور ماشاءاللہ سے میری شادی ہو گئی علیہ سسٹر، 2 دن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، میں نیولی میرڈ ہوں. اور آپ کا بہت بہت شکر دل سے کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا. آپ نے مجھے بتایا کہ ڈو اینڈ ڈونٹس کیا کرنا ہے وظیفے میں اجازت لے کر، اور ساری چیزیں آپ نے مجھے بتائی. بہت اچھا لگا، بہت سکون ملا مجھے وظیفہ کرتے ہوئے. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں وظیفہ کبھی بھی اپنے لائف ٹائم تک چھوڑوں گی، بھلے یہ شادی کا وظیفہ نہیں، لیکن میں کسی نہ کسی چیز کا وظیفہ تو آپ سے لے کے تو کرتی رہوں گی. تھینک یو سو مچ علینا سسٹر. اور سورہ یوسف کا میں میریکل سٹوری میں کیا بتاؤں علینا سسٹر، سورہ یوسف کا میں نے سن کے نا مجھے اندر میں ایک ایسا پازیٹیو چینجز آیا میرے اندر کہ مجھے سورہ یوسف سے ہی میرا رشتہ بنے گا، اور سورہ یوسف ہی میرے لیے میریکل کرے گا. اور الحمدللہ سیکرٹ سورہ یوسف نے ہی میرے ساتھ میرے لیے میریکل کیا. مون سٹون آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے علینا سسٹر، میں کیا بتاؤں، مجھے پتھر وغیرہ پہ کبھی بھی یقین نہیں تھا، لیکن مجھے آپ نے بولا کہ دم سٹون ایک بار پہن لو، پہن کے دیکھ لو، دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اس میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں ایسی چیز دی ہے، پاور دی ہے کہ وہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہتری لے آ سکتی ہے. میں نے اس کو پہنا، میری لائف میں اتنا زیادہ پازیٹیونیس ہو گیا تھا، اتنا زیادہ پازیٹیوٹی آ گئی تھی، اور اتنا زیادہ میں اچھا سوچنے لگ گئی تھی. جیسے میں بہت زیادہ پہلے پریشان رہتی تھی، انزائٹی ہوتا رہتا تھا، ڈپریشن میں تھی، بہت ساری چیزیں دماغ میں چل رہا تھا. لیکن مون سٹون پہنتے ہی سب سے پہلے میرا جتنا بھی
डिप्रेशन का था, जितना भी मैं ऑल फॉल सोचने लग गई थी कि क्या होगा, सब कुछ मेरा एकदम से नॉर्मल हो गया, बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ मैं आ गई और एकदम से मैंने हर चीज को अट्रैक्ट देखा मैंने कि किस तरह होता है। ये सब पॉजिटिविटी का खेल है और अल्लाह ताला पे यकीन का है। और जब यकीन आपका पुख्ता होता है, जब तवक्कल आपका यकीन बहुत ज्यादा अल्लाह ताला पर होता है, तो फिर मिरेकल होता ही होता है, मौजज़ात होते होते हैं। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज मेरे जो फोटो है वो थंबनेल में जरूर लगाइएगा। मेरा फेस को जरूर हाइड कर दीजिएगा ड्यू टू प्राइवेसी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे, कामयाबी दे आपके कामों में और ऐसे ही आप जो है मिरेकल स्टोरी लाते रहे, हम लोग के लिए मिरेकल करते रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन अलीना सिस्टर, अल्लाह ताला ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया डियर। आई नो मेरे पास पिक्चर्स आ गई आपकी, मैं बिल्कुल थंबनेल में लगाऊंगी आपकी। और सूर्य यूसुफ की मैं क्या बात बताऊं, दिस इज द हार्ट ऑफ द कुरान। एंड आप जब सूर्य यूसुफ पढ़ते हैं विथ मीनिंग, आप बिल्कुल देखेंगे इस चीज में कि आपको कितना ज्यादा जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। और सूर्य यूसुफ बहुत बहुत बेनिफिट है इस चीज का, मैं क्या बताऊं आपको। रिस्क के लिए आप पढ़ सकते हैं, हर चीज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करके पढ़ा करें, ठीक है। आप वैसे कुरान पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वजीफे के शक्ल में पढ़ रहे हैं तो दिक्कत बिल्कुल है, क्योंकि आपके साथ जो मसला है वो हम देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स एक पेशेंट को देखता है कि उसके साथ क्या मर्ज है, उसमें क्या तकलीफ है, वो हम देख सकते हैं, वो आप नहीं देख सकते हैं। तो बेटर करके पढ़ें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का मिरेकल स्टोरी देखने का। लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मेरी बातों को आप तक जो है वर्ड्स जो है हमारे मोटिवेट करता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा एक अप्रिशिएशन टोकन होता है आपके लाइक और कमेंट का। बहुत अच्छा लगता है देखकर सुनकर। मैं लाइक भी देती हूँ, आप लोग को हार्ट्स भी देती हूँ, कभी कभी रिप्लाई भी कर देती हूँ। जो लोग मुझसे थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि आप तो रिप्लाई नहीं देती, पता नहीं किसके मिरेकल्स होते हैं इतने सारे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कमेंट्स में बता दिया करते हैं कि मेरे साथ मिरेकल हुआ, मैंने अलीना सिस्टर से बात किया। और टाइम जरूर लगता है रिप्लाई देने में और बात करने में, क्योंकि आप ही नहीं हैं एक जो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। एक इंसान ही नहीं होता, एक टाइम में कम से कम 100 लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग को देख पाए, क्योंकि हमने खोला ही आप लोग के लिए चैनल है। तो इसलिए आप लोग प्लीज परेशान नहीं हो। अगर लेट हो रहा है, 1 वीक हो चुका है, तो आप लोग भी हमारी मजबूरी को समझे कि हम भी बस लगे हुए हैं किसी तरह आप तक पहुंचने के लिए, लगे हुए हैं आप तक रिप्लाई करने के लिए। इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई मिलता है। एक बार ही मैं बैठ के पूरा रिप्लाई करती हूँ, एक बार में मैं कम से कम 2000-3000 मैसेज को क्लियर करती हूँ। तो आप लोग प्लीज मेरा साथ दिया करें, थोड़ा सा समझा करें कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ, कि रॉबर्ट नहीं हूँ। आपने पूछा और देन एंड देयर रिप्लाई दे दिया। यहाँ पे फिजिकल वर्क होता है, फिजिकल टाइपिंग होती है, हर चीज फिजिकल होता है। हम सुनते हैं आपकी वॉइस नोट, उसके बाद सब कुछ मैटर समझ के तो फिर आपको हम वजीफा देते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट यही मैं करूंगी कि थोड़ा सा सब्र जरूर रखें, लेकिन हम आप तक पहुंच जरूर जाएंगे। जेमस्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती पत्थर अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र हत्ता कुरान पाक में भी आया है, जैसा कि सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया गया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कअम्सालिल लुअलुअल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे वो कीमती दम स्टोन्स जो आपके लिए बेहतरीन हैं, और वो भी आपके नाम के अदद, हरूफ और आपकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक। अगर आप भी जॉब या बिज़नेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप सेहत की ख़राबी
رشتوں کی بندش، من پسند شادی، جادو کے اثرات، رکاوٹ، رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں تو آج ہی اسکرین پہ نظر آنے والے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار یا ناکارہ نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔